inspiration for us. موسم میں چاہوں گا آپ اور ایون خرم آپ جو یوتھ کے چیلنجز ہیں ہم چاہیں گے کہ ان کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں کہ اس وقت if I was to say like کہ ہم کہتے ہیں جی فتنے کے دور میں یوتھ بڑے پریشان ہے, بڑی عجیب و غریب سی چیزیں آ رہی ہیں, نئی ہر روز کوئی نیا فتنہ آیا ہوتا ہے. ریسنٹلی ابھی میں ایک دیکھ رہا تھا, ابھی ہم اس کا وہ جو نا سلائڈس بھی دکھا دیتے ہیں. there's a new drug out there called Tranq, I think that's what it was actually called, and یہ ایک ڈرگ ہے جو جانوروں کو لگاتے ہیں. it's like it's an animal tranquilizer ہے, اور وہ ڈرگ جو ہے اب لوگ اپنے اندر لگا رہے ہیں, اور لٹرلی اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ان کی یعنی باڈی اٹس ایکچولی ایٹنگ دا فلیش آف دا پیپل ٹو دا پوائنٹ کہ دیر آر پیپل ہو ہیو ٹو بی ایمپیوٹیٹڈ. There are women who took this drug and now they have to be amputated because وہ drug ان کی finger tips میں جا کے burnt like acid, ate up their entire arm or their leg or something like that. So ہر روز کوئی مطلب just when you think you know okay now I've seen everything now, مطلب جو خرابی ہونی تھی وہ ہو گئی, LGBTQ بھی آ گیا, فلاں بھی آ گیا. مطلب when you are questioning your very own existence, آپ کو یہ نہیں پتا میں مرد ہوں یا عورت ہوں, اتنی بیسک یعنی چیزوں پہ آپ آ جائے تو پھر آپ کو لگتا ہے یار now I've seen everything, and then just when that happens آپ کہتے ہو no یہ کچھ اور آ گیا. So what would you guys say کہ اس وقت کون سے ایسے مسائل ہیں جس کو یوتھ سب سے زیادہ فیس کریں, تاکہ پھر ہم وہ شیئر کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. جب ایک دو بلکہ انفیکٹ جو بھی ہم نے تھوڑا سا ٹچ پوائنٹ کیا نا, آئی تھنک دس لیک آف ڈائریکشن اینڈ ناٹ نوئنگ اپنی سیلف آئیڈینٹی کے بڑے کلیئرلی شکار ہیں. دیٹس وائی بیکاز دے ڈونٹ ہیو رول ماڈلس, دے ناٹ شو وٹ ہو دیئر رول ماڈل از. انفیکٹ میں کہتا ہوں کچھ 15 سال پہلے چلے جائیں تو ہمارے ٹائم پہ شاید لمیٹیڈ انفارمیشن تھی یا لمیٹیڈ نالج تھی, ایکسپوجر تھا نا, تو ہمیں پتہ یار کوئی فٹ بالر رول ماڈل بنا لیا, کوئی ایکٹر بنا لیا. اب یہ ہے کہ دیر سو مچ کنفیوژن, اتنے عجیب قسم کے لوگ اس وقت آپ کے سوشل میڈیا پہ آئے ہوئے ہیں, ایوری بڈی از اے سیلیبریٹی, اتنے انفلوئنسرز اینڈ واٹ ناٹ, اینڈ پیپل گیٹ ویری کنفیوز کہ یار ہم نے کس کو فالو کرنا ہے, کہاں سے انفارمیشن لینی, اینڈ دے جسٹ جمپنگ اراؤنڈ. اور وہ ایک عجیب و غریب سی بھاگ دوڑ میں ہے. پیئر پریشر از آئی فیل ایٹ این آل ٹائم ہائی, بیکاز آپ کے اسکول کالجز میں جو ہو رہا ہے وہاں سے سوشل میڈیا, دین سیلیبریٹیز, اینڈ دین اسپورٹس, اینڈ یو نو واٹ ناٹ. سو دس تھنگ از لیڈنگ ٹو پیپل ڈوئنگ کریزی تھنگس, بیکاز دا کریزی تھنگ جتنا جو کریزی ہوتا جائے گا وہ شاید پاپولر ہو جائے. جتنا آپ مین اسٹریم سے ہٹ کے کوئی انوکھی یا یونیک چیز کریں گے, دیٹ ول میک یو اسٹینڈ آؤٹ, اینڈ ایوری بڈی وانٹس ٹو اسٹینڈ آؤٹ ناؤ. سو ایک یہ جو چیلنج ہے نا شیخ, آئی پرسنلی فیل کہ اس میں انفیکٹ جو آپ نے بات کی نا, میں پرسنلی بنایا واز آلسو چینجنگ نا, تو میں نے بھی آپ کے بہت سارے لیکچر اسپیشلی یہ صحابہ والے سنے ہوئے, اینڈ واللہ آئی تھنک دس واز ون آف دی موسٹ انسپائرنگ تھنگس فار می ٹو چینج. جو سب سے زیادہ ریلیٹیبلٹی میرے لیے لے کر آئی تھی نا واز دا اسٹوریز آف دا صحابہ, کہ یار اچھا یار یہ ریئل پیپل تھے نا, جیسے ہم نے کہا نا آپ کو ریئل لوگ نظر آنے چاہیے. سو وین آئی یوز ٹو اسٹڈی دا لائفز آف دا صحابہ یا سیرہ, تو مجھے لگتا تھا اچھا یار ناؤ آئی کین ریلیٹ ٹو سم تھنگ, دیر از سم تھنگ ٹو آئی کین فالو ناؤ ایکچوئل میں. تو آئی تھنک تھوڑا سا میں ایڈ کرتا جاؤں, پتہ ہوتا کیا ہوتا ہے کہ وین یو آر اسٹڈیئنگ دا لائفز آف دیز پیپل نا, تو اٹ انسپائرز یو رائٹ فرسٹ آف آل. تو پہلے تو آپ انسپائر ہوتے ہو, آپ موٹیویٹ ہوتے ہو, پھر آپ کہتے ہو یار میں نے اس طرح کا بننا ہے, پھر آپ کہتے ہو اچھا چلو میں بننا چاہتا ہوں, پھر آپ کہتے ہو یار مجھے یہ بتاؤ صحابہ کا کیا کریکولم تھا, وہ کیا پڑھتے تھے, وہ کیا کرتے تھے, واٹ ور دا تھنگز دے ور ایکچولی ڈوئنگ. سو پھر آپ کہتے ہو پھر مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے, شوڈ آئی ناٹ ڈو دا سیم تھنگز دیٹ دے ور ڈوئنگ. یعنی اگر اتنی گریٹنس پہ آپ نے پہنچنا ہے, اول تو ہم ان کے جوتی کی خاک برابر بھی نہیں ہے, بٹ اگر آپ کسی لیول آف گریٹنس پہ پہنچنا چاہتے ہو, کہ یہ نہیں کہ لوگوں کے اندر پاپولر ہو جاؤ اس لیے کہ اللہ کے ہاں آپ سرخرو ہو جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ, تو آپ کہتے ہو یار وہ کس کریکولم پہ تھے, آئی وانٹ واٹ دے ہیڈ. سو وہ پھر آپ کو نا کائنڈ آف پش کرتا ہے, موٹیویٹ کرتا ہے کہ میں نے دین کے ساتھ جڑنا ہے, میں نے اپنی ایجوکیشن لے کے آنی ہے. ایگزیکٹلی, سو آئی تھنک دیٹ کائنڈ آف بیکمز دا موٹیویشنل فیکٹر, دیٹس دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. But then that connects you to something much more meaningful. I think زیادہ تھوڑی کلیئرٹی آنا شروع ہو جاتی ہے نا, کہ اچھا تھوڑی سی ڈائریکشن مل جاتی ہے. Right now I think this is one of those challenges کہ there is this lack of direction. In fact لوگ بہت سارے یہ سوال بھی کرتے ہیں نا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یار ڈائریکشن نہیں ہے, پرپز نہیں ہے, سمجھ نہیں آتا کیا چیز فلفلنگ ہوگی, you know, and this leads to this anxiety, depression. یہ چیزیں پھر کامن سے کامن ہوتی جا رہی ہے within the youth, and you know this اینڈ ویری ینگ ایج پہ, بیکاز دے فیل کہ یار ہم لوگ تھوڑا سا کچھ نئی چیز ٹرائی کرتے ہیں, جب اس پہ کامیاب نہیں ہوتی دین دے اسٹارٹ فیلنگ لو سیلف اسٹیم, ورتھ لیس فیل کرنا شروع کرتے ہیں, اینڈ دین اینگزائٹی, ڈپریشن, دیز تھنگس اسٹارٹ ٹو فال ان, اینڈ دس بیکم مور کامن آئی تھنک بائی دا ڈے. آئی تھنک دس از ون آف دا بگر چیلنجز آئی تھنک اس وقت. محسن آپ کیا کہیں گے؟ میں تو خود جی اس کا شکار رہ چکا ہوں. سو نمبر ون چیز جو ہے
کہ ہماری یوتھ کے اندر پرپز آف لائف کا کچھ پتہ نہیں, پرپز نہیں ہے زندگی کا, کیا مقصد ہے, ہم کیوں اس زندگی میں کیوں آئے ہوئے ہیں. تو اگر فرسٹ تھنگ فرسٹ, اگر ہم اف وی گیٹ ٹو نو آور پرپز آف لائف کہ یار اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا, اور اللہ قرآن مجید میں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون بیان کرتے ہیں کہ the purpose of your life وما خلقت الجن والانس, I only created jinn and men just to worship me. And now worship is not just yes, praying 5 times a day is the top thing, but worship is worshipping Allah subhanahu wa ta'ala 24/7, being in his ubudiyya 24/7, جو جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جس چیز سے کہتے ہیں جو چیز کرو, اور جس سے منع کرتے ہیں اس سے منع ہو جاؤ. سو دس از کال ٹرو عبودیہ. اینڈ جب انسان اپنا پرپز زندگی کا فلفل کر لیتا ہے نا, تو پھر اصل سکون اور چین مطمئن, جو اللہ سبحانہ قرآن میں کہتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اصل جو مطمئن اور چین والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ جو اللہ کا ذکر اپنے اندر رکھتے ہیں, جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں. جو آج کل کے فتنے چل رہے ہیں نا زابی, جس میں اگر میں یوتھ کو دیکھوں, سوشل میڈیا کا دور ہے, پیپل آر آفٹر لائکس, انسٹاگرام, فلٹرز, اپنے آپ کو بس دکھانا ہے کہ میں کچھ ہوں, اور بہت جلدی لوگوں سے انسپائر ہو جانا, یہ سب چیزیں آج کل سارے مسئلے مسائل ہماری یوتھ فیس کر رہی ہیں. الحمدللہ ہمیں ویسے ان کے ساتھ ایمپیتھی شو کرنی چاہیے, کیونکہ یہ فتنے ہمارے بہن بھائی ہمارے چھوٹے بچوں میں آئی ہوئی ہے, تو ان کو وی شوڈ بی ایمپیتھیٹک ٹورڈز دیم. تو اس سے نکلنا کس طرح ہے؟ نمبر 1 چیز یہ تو آپ لوگ سب جو ابھی آڈینس سنیے جان لیں کہ اصل چین سکون اس چیز میں نہیں ہے, یہ صرف مومنٹریلی چسکا ہے, مزہ ہے. آپ نے یو اسموک یور لنگز اوے, یو ول فائنڈ یونیورسٹیز کالجز میں سگریٹس بہت عام ہے. نارملی ویسے یو کے میں بہت مہنگی ملتی ہے, یہاں پہ سگریٹ تو آپ بہت ہلکا لے رہے ہیں یار, آپ کو ڈرگز عام ہے برو. میں تو because that's the starting point, you smoke just to look cool now. آپ یعنی کہ آپ صرف ہاتھ میں آپ کا سگریٹ ہو تو آپ کو لگتا ہے یار یہ بندہ کول ہے. اس کے بعد دین یو موو آن ٹورڈز ڈرگس, اور ڈرگس بھی اب وہ جو میں نے ٹیک نیمز, وہ چرس اور ویڈ سے نکل گئی بات, اب بات آ گئی ہے کیمیکل سائیکیڈیلکس جن کو بولتے ہیں, اور وہ کیمیکل جو آپ کو بالکل آپ کے جو دماغ کے جو برینس کے جو سیلز ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں, اور آپ کی زندگی پیچھے کچھ رہتی نہیں. آئے دن ہمیں کیسز ملتے ہیں کہ بچے ریہیبس میں جا رہے ہیں, ان کی لائف پوری برباد ہو گئی بھی ہے. سو وائی ڈو دے ٹیک اٹ؟ ویسے کیوں کرتے ہیں یہ؟ اصل میں سوال یہ ہونا چاہیے کہ یار اس طرف جاتے کیوں ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ڈوپامین رش ہے جی, ان کو مزہ ملتا ہے, وہ مومنٹریلی مزہ ملتا ہے. جو مومنٹریلی مزہ ملتا ہے, پھر اس جب مزے سے نکلتے ہیں دے فیل یوز لیس آفٹر ورڈس. یعنی کہ آپ نے گناہ کر لیا, گناہ کا شیخ چسکا تو مزہ تو ہوتا ہے نا, لیکن اس کے بعد جب آپ نکلتے ہو دین یو فیل ریئلی بیڈ ان سائڈ. اصل میں جو ریئلی بیڈ ان سائڈ ہے نا, دیٹ از آپ کو اس کی طرف جانا ہے. تو وہ آپ کو صرف اللہ کے ذکر اور اللہ کو یاد کرنے میں, اللہ کی عبادت میں ہی ملے گا. اور جس طرح ہم نے بھی شیخ کو بہت سنا الحمدللہ, اینڈ ون آف دا ریزنز آف مائی چینج از آلسو شیخ کے لیکچرز ہیں جس کے اوپر صحابہ کرام, اور پرسنلی میری جو اسٹوری ہے نا, میں بہت ریزونیٹ کرتا ہوں حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ, بہت ریزونیٹ کرتا ہوں. if that man can change, anyone can change. آپ مکہ کے اندر قریش کا پھول, فلاور آف قریش کہتے تھے, فلاور آف قریش, ان کے بارے میں مشہور تھا, if he wears a cloth, the second time he won't wear that cloth. ہم بولتے ہیں and those clothes شیخ آپ سے بن جاتے تھے, جی وہ اور فیشن بن, اور یہ بھی آتا ہے کہ اس زمانے میں جو ڈیزائنر شوز وغیرہ ہوتے ہیں نا آج کل کے دور میں, گوچی تو ارمانی, ان کے لیے بھی ڈماسکس سے کسٹم میڈ بن کے آیا کرتے تھے. دا ویمن آف مکہ وڈ نو کہ یہاں سے مصعب گزرا ہے, سچ واز ہز پرفیوم. He left everything for Islam, and Nabi sallallahu alaihi wasallam saw khair in him, and he sent him to Medina, the first convoy, جو پہلے داعی جو مدینہ گئے, to ambassador to and through his dawah who became Muslim? Hazrat Saad bin Muaz, the chief of one of the tribes of Ansar, he became Muslim. اور حضرت سعد بن معاذ مسلمان ہوئے. اس کے بعد یعنی حضرت مصعب بن عمیر از اے اسٹوری کہ آپ پڑھیں, اور جب وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے, he had nothing. The narrations they mentioned that جب ان کا کفن لینے گئے, تو جب کفن لے کر آئے, ان کے اوپر ان کا شراؤڈ ڈالا, he had nothing other than one cloth. جب پاؤں کے اوپر کفن رکھتے تو سر ننگا ہوتا, سر کے اوپر رکھتے تو پاؤں ننگا ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سر ان کے پاؤں کو جھاڑی سے ڈھام دو اور سر کے اوپر کفن کر دو, and that is how he passed away.